اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی پاک فوج کے دستوں نے توپوں کی سلامی پیش کی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک کا ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچموں کے رنگوں میں رنگ گیا۔ ABN کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ یوم آزادی پر اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزیر دفاع، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر زرداری کو یادگار فتح کی یادگار کا تحفہ پیش کیا۔ تقریب میں قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا مظاہرہ۔ مسلح افواج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پولیس کے دستے شریک تھے۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی بھی کی گئی۔ پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعمیر کا حسین امتزاج۔ یادگار فتح کی تعمیر سے متعلق دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ صدر مملکت نے پرچم کشائی کی۔ تقریب کے آخر میں آتش بازی کا شاندار قوم کو آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنگ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتح خوانی کی۔ صدر ٹرمپ نے 90 بار سید عاصم منیر کا نام لے کر کہا یہ ہمارے بہترین فیلڈ مارشل ہیں۔ عاصم منیر اس کے نہیں ہمارے فیلڈ مارشل ہیں۔ صدر مملکت کا یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل صدر زرداری کی بات سن کر مسکرا اٹھے اور وزیر اعظم کے ہمراہ تالیاں بجائی۔ صدر مملکت نے مزید کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ یادگار فتح مارکہ حق کا کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اہم کردار ادا کیا۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر دنیا کے امن اور خوشحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن، بھارت براہ راست پر نہ آیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم اس خطے اور دنیا کو تنازعات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی قیادت اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے سے روکے۔ ہم کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو 79ویں یوم آزادی کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا آزادی صرف تاریخی کامیابی نہیں بلکہ ایک قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو مزید مضبوط، محفوظ اور خوشحال بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گزشتہ 2.5 سال میں نہایت مشکل مراحل عبور کر کے مستحکم معیشت کا ہدف حاصل کیا۔ اب ترقی یافتہ معیشت کی منزل کی جانب کامیابی سے گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یوم آزادی پر تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہمیں عہد کرنا ہوگا ایک جان ہو کر سرزمین پاکستان کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں پاکستان کا تا قیامت رہے گا، کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا 14 اگست محض جشن کا دن نہیں بلکہ قومی عہد کی تجدید کا دن ہے۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کا یوم آزادی پر شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ اپنے پیغام میں کہا بانیان پاکستان کا وژن، جرأت اور غیر متزلزل عزم آج بھی قوم کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہی ورثہ پاکستانیوں کو ملک کے بنیادی اصولوں اور قومی نظریات پر قائم رہنے کی مسلسل ترغیب دیتا ہے۔ شہداء، غازیوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور قوم کی بے لوث خدمت نے پاکستان کی استقامت مضبوط کی۔ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا جناح کنونشن سینٹر میں یوم آزادی اور پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا آزادی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر و حفاظت ہم سب کی مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن، ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مالی سال 2026 میں معاشی شرح نمو 3.7% رہی۔
वफाकी आईनी अदालत में यौम आज़ादी की तकरीब। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ मांगी गई। यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सब्ज़ाजार में तकरीब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने परचम कुशाई की। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पेशावर हाई कोर्ट में यौम आज़ादी की तकरीब। चीफ जस्टिस ने कौमी परचम लहराया। शहबाज शरीफ मेरे चचा ही नहीं, मेरे मेंटोर भी हैं। शहबाज शरीफ ने मेरे लिए आगे बढ़ने का पूरा रास्ता बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब का हर जिला सेफ सिटी की तरफ बढ़ रहा है। सूबे के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत आवाम को महफूज बनाया गया। पंजाब पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई पीछे नहीं रहे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री। फातिह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जौहरी ताकत के बानी हैं। शहादत कबूल की मगर घुटने नहीं टेके। बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर पाकिस्तान की सालमियत पर आँच नहीं आने दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान में कोई काकरोच नहीं है, यहाँ सब शाहीन हैं। गैर मुल्की रहनुमाओं की भी पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका देरीना शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। कहा, दो तरफ़ा ताउन से दोनों ममालिक की अवाम को हकीकी फ़वाइद मिल रहे हैं। अमरीकी नाज़मुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के क़याम के बाद इसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में अमरीका भी शामिल था। गुज़श्ता 80 बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पी खरूफ ने कहा है कि यौम आज़ादी पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत, अज़म, मजबूत जज्बे की आकाश करती है। तुर्क नायब सदर की अंकारा में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत। लाजवाल मोहब्बत के इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात रिवायती सिफारती रिश्तों से कहीं आगे हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, पाकिस्तान की शानदार कामयाबियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सियासी क़यादत ख़ुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफ़ारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने सफ़ारती सतह पर पाकिस्तान का मुकाम और अहमियत दुनिया के सामने उजागर किया। मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सफ़ारती और दिफाई अहमियत का मज़हर है। हुब्बुल-वतनी के जज्बे से सरशार नगर नगर सब हिलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतों पर सजावट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कंसर्ट और टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो हुआ। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा। पेशावर में कौमी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और मुल्तान में घंटाघर चौक में आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लेकर सड़कों पर निकल आए। शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गई। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। जश्न आज़ादी पर गूगल का डोडल भी पाकिस्तान के परचम में तब्दील। स्कर्दू में यौम आज़ादी पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यादगार शोहदा पर कौमी तराने के साथ परचम कुशाई। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते की इस्लामी यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी रैली में शहरियों, तलबा और सरकारी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जश्न आज़ादी के रंग ABN न्यूज़ के संग आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भिजवाई मुत्तअद्दिद असम्बलियों की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफ़वाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1172 एहलकारों को फौजी एजाज़ात देने की मंजूरी। 17 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी भी दी। यौम आज़ादी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अहल कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ की ख़ुसूसी माफ़ी की मंजूरी। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एजाज़ात देने की मंजूरी भी दी।
مصر کا ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں شمولیت کا عندیہ میسر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے ترک ہم منصب حقان فیدان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا مصر علاقائی دفاعی معاہدے میں شمولیت کے امکانات اور اس کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے. خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر علاقائی ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ترک وزیر خارجہ نے کہا معاہدے کا مقصد کسی ملک کے خلاف محاذ بنانا نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام اور اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے. حکومت کا قوم کو یوم آزادی پر تحفہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 45 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر. حکومت اور مینی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاملات طے پا گئے. چھٹے روز ہڑتال ختم. صدر پاکستان مینی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن حاجی شیر علی نے کہا گزشتہ 4 روز سے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری تھے جس کے بعد ٹرانسپورٹرز کے جائز مطالبات تسلیم کر لیے. مزدہ گاڑیوں کے وزن کا معاملہ حل ہو گیا. موٹر ویز پر مزدہ گاڑیوں کے ذریعے جانوروں کو لانے کا معاملہ بھی طے پا گیا. جو مطالبات باقی رہ گئے ہیں ان پر حکومت کمیٹی تشکیل دے گی. راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت بلائی اور وسطی علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، مریخ، گلیات، پنجاب کے مختلف اضلاع، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، تیز ہواؤں اور گرج چمک کا امکان. شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. جیکب آباد کے شہر ٹھل میں جونگل کے قریب سونوا نہر میں مختلف مقامات پر 5 بڑے شگاف پڑ گئے. پانی آبادیوں اور فصلوں کی جانب بہنے لگا. محکمہ آبپاشی کا عملہ تاحال موقع پر نہ پہنچ سکا. علاقہ مکین اپنی مددگار کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف. چاند نظر نہیں آیا. 1 ربیع الاول 15 اگست بروز ہفتہ اور 12 ربیع الاول 26 اگست بروز بدھ کو ہوگی. چیئرمین مرکزی روت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس کے بعد اعلان.